گل پلازا میں لگی آگ بجھا دی گئی، ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کے مطابق سرچ آپریشن میں مزید 4 لاشیں ملی، جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی، خاتون کی لاش بھی شامل۔ آگ ہفتے کی رات 10:15 بجے لگی تھی، گراؤنڈ سے تیسری منزل تک پھیل گئی، عمارت کے کئی حصے گر گئے، پلرز کمزور اور دراڑیں پڑنے کا انکشاف۔ پولیس کے مطابق 20 سے زائد لاپتہ افراد کی موبائل لوکیشن گل پلازا کی نکلی۔ پلازا انتہائی پرانا، مزید گرنے کا خدشہ، کولنگ اور محدود سرچ آپریشن جاری ہے۔ کراچی کی تاجر برادری کا گل پلازا آتش زدگی پر آج یوم سوگ کا اعلان، کاروباری سرگرمیاں جزوی طور پر معطل، متاثرین سے اظہار یکجہتی۔ چیئرمین کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے کہا کہ مارکیٹوں میں دعائیہ تقریبات اور سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ گل پلازا آتش زدگی سے تقریباً 3 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، حکومت فوری طور پر متاثرین کی مدد کے اقدامات کرے۔ گل پلازا آتش زدگی پر حکام کی رپورٹ سامنے آ گئی، عمارت میں ہنگامی اخراج اور آگ سے نمٹنے کے انتظامات موجود نہیں تھے، تنگ داخلی اور خارجی راستوں کے باعث فائر فائٹنگ میں شدید مشکلات رہیں۔ گل پلازا میں 500 کی گنجائش، دکانوں کی تعداد بڑھ کر 1200 ہو گئی۔ عمارت 1995 میں تعمیر ہوئی، بعد ازاں غیر منصوبہ بندی فلورز کا اضافہ کیا گیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ ایوان بالا کا اجلاس آج شام 4 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں سوال و جواب کا مرحلہ ہوگا۔ اسلام آباد میں بغیر اجازت فرنیچر نمائش کے انعقاد پر توجہ طلب نوٹس بھی زیر بحث آئے گا۔ صدر پاکستان کے خطاب پر شکریہ کی تحریک اور بیرون ملک سفر و ویزا مسائل پر بحث متوقع۔ سینٹ اجلاس میں قانون سازی سے متعلق متعدد اہم بلز اور قومی امور زیر بحث آئیں گے۔ مسلم فیملی لاز ترمیمی بل 2026، آئینی ترمیمی بل 2026 اور الیکشنز ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل پیش کیے جانے کا امکان۔ بلوچستان میں سرکاری بھرتیوں کے لیے پہلی بار مکمل ڈیجیٹل نظام نافذ، کمپیوٹر اور ٹیبلٹس کے ذریعے شفاف اور میرٹ پر مبنی بھرتی عمل یقینی بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی قیادت میں شفافیت کی نئی تاریخ رقم، نوجوانوں کو برابری، امید اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع۔ میرٹ پر بھرتیاں روزگار کے ساتھ ریاستی اعتماد کو مضبوط بنا رہی ہیں۔ گڈ گورننس کا ماڈل بلوچستان کے روشن اور باوقار مستقبل کی ضمانت ہے۔ سال 2026 کا شاندار آغاز، پاکستان زرعی برآمدات میں نمایاں کامیابی، پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا چاول برآمد کنندہ ملک بن گیا۔ گلف نیوز نے پاکستانی چاول کی عالمی پذیرائی کی تصدیق کر دی۔ دسمبر 2025 میں چاول برآمدات میں 14% ماہانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ باسمتی چاول کی برآمدات میں 50% سے زائد غیر معمولی اضافہ ہوا۔ پاکستان نے ویتنام کو پیچھے چھوڑ کر عالمی درجہ بندی میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ افغان مہاجرین میزبان ممالک کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن گئی۔ جرمنی اور ایران کے بعد ترکی میں بھی افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا۔ افغان جریدے افغانستان انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق شانلی عرفہ میں 14 غیر قانونی افغان پناہ گزین گرفتار کر لیے گئے۔ غیر قانونی نقل و حمل میں ملوث 3 سہولت کار بھی گرفتار، جیل منتقل کر دیا گیا۔ ترکی میں ایک سال میں 1,52,000 غیر قانونی پناہ گزین گرفتار ہوئے۔ طالبان حکومت کی خاموشی، صورتحال میں بہتری کی کوئی امید نہیں۔ مقبوضہ وادی میں مگرمل باغ قتل عام، بھارتی بربریت کی المناک داستان۔ 19 جنوری 1991 میں شری نگر میں نہتے کشمیریوں پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ بھارتی فورسز کے ہاتھوں کم از کم 16 کشمیری شہری شہید ہوئے تھے۔ مگرمل باغ سانحہ ماورائے عدالت قتل اور ریاستی جبر کا تسلسل قرار۔ قتل عام کو 35 برس گزر گئے مگر زخم آج بھی تازہ ہیں۔ جبر کے باوجود کشمیری عوام حق خود ارادیت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مودی دور میں متنازع قوانین کے ذریعے جبر کا نظام نافذ، ڈی ڈبلیو نے UAPA کو بھارتی عوام کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔
عالمی جریدے DW کی رپورٹ کے مطابق عمر خالد اور شرجیل امام 5 سال میں غیر مقدمہ جیل میں قید رہے۔ بھارتی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما برندکرات کے مطابق دہلی فسادات میں 18 میں سے 16 ملزمان مسلمان ہیں۔ BJP رہنما آزاد ہیں۔ نام نہاد قومی سلامتی کے نام پر مقبوضہ کشمیر میں ریاستی ظلم جاری ہے۔ ماہرین نے سوال کیا کہ مودی کو آزادیوں کو کچلنے کا اختیار کس نے دیا؟ اسپین میں 2 ٹرینوں کے تصادم سے 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے میں 100 سے زائد مسافر زخمی، 21 کی حالت تشویشناک۔ تیز رفتار ٹرین پٹری سے اتر کر مخالف سمت سے آنے والی ٹرین سے ٹکرا گئی۔ میڈرڈ سے ہیولاوا جانے والی ٹرین کا ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا۔ حادثے کے وقت ایک ٹرین میں 300 سے زائد مسافر سوار تھے۔ ٹرین آپریشن معطل۔ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ اور سعودی عرب میں دہشت گردی کے الزامات ثابت، 3 افراد کو سزائے موت پانے والوں میں حسین العمری، سعود الغنزی اور بسام الصبی شامل۔ ملزمان کو سیکیورٹی اداروں نے تحقیقات کے بعد گرفتار کیا۔ کیس خصوصی عدالت میں پیش، شریعت کے مطابق فیصلہ سنایا گیا۔ ملزمان سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور دہشت گردوں کی پناہ دینے میں ملوث تھے۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق امن و استحکام کو نقصان پہنچانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ گل پلازا میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ DC ساؤتھ اسد رضا کے مطابق سرچ آپریشن میں مزید 4 لاشیں ملیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی، خاتون کی لاش بھی شامل ہے۔ آگ ہفتے کی روز رات 10:15 بجے لگی تھی۔ گراؤنڈ سے تیسری منزل تک پھیل گئی۔ عمارت کے کئی حصے گر گئے، پلرز کمزور اور دراڑیں پڑ گئیں۔ انکشاف ہے کہ پولیس کے مطابق 20 سے زائد لاپتہ افراد کی موبائل لوکیشن گل پلازا کی نکلے گی۔ پلازا انتہائی پرانا ہے، مزید گرنے کا خدشہ۔ کولنگ اور محدود آپریشن جاری ہے۔ گل پلازا سانحہ میں 14 ہلاکتیں ہوئیں، 18 زخمی اور 59 سے 60 لاپتہ ہیں۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اسپتال میں اب کوئی زخمی زیر علاج نہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ انتظامیہ کی رپورٹ موصول، غفلت کی صورت میں مقدمہ درج ہوگا۔ ریسکیو آپریشن احتیاط کے ساتھ جاری ہے۔ اختتام کا ٹائم فریم جلد فراہم کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی نے گل پلازا ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے 6 ٹیمیں تشکیل دے دی۔ ہر ٹیم میں سربراہ سمیت 2 اسسٹنٹ کمشنرز اور 2 مختار کار شامل ہوں گے۔ پہلی ٹیم امیر فضل اویس کی نگرانی میں رات 10 بجے تا صبح 6 بجے کمانڈ کرے گی۔ دوسری اور تیسری ٹیم جاوید نبی کھوسو اور اسما بطول کی سرپرستی میں صبح تا رات فرائض سر انجام دے گی۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی ٹیم مختلف اوقات میں ADC 1 کی قیادت میں کام کرے گی۔ تمام ٹیمیں ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کی کڑی نگرانی کریں گے۔ گل پلازا آتش زدگی پر حکام کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ عمارت میں ہنگامی اخراج اور آگ سے نمٹنے کے لیے انتظامات موجود نہیں تھے۔ تنگ داخلی اور خارجی راستوں کے باعث فائر فائٹنگ میں شدید مشکلات۔ گل پلازا میں 500 کی گنجائش، دکانوں کی تعداد بڑھ کر 1200 ہو گئی۔ عمارت 1995 میں تعمیر ہوئی، بعد ازاں غیر منصوبہ بند فلورز کا اضافہ کیا گیا۔ بلوچستان میں سرکاری بھرتیوں کے لیے پہلی بار مکمل ڈیجیٹل نظام نافذ۔ کمپیوٹر اور ٹیبلٹس کے ذریعے شفاف اور میرٹ پر مبنی بھرتی عمل یقینی بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی قیادت میں شفافیت کی نئی تاریخ رقم۔ نوجوانوں کو برابری، امید اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ میرٹ پر بھرتیاں روزگار کے ساتھ ریاستی اعتماد کو مضبوط بنا رہی ہے۔ گڈ گورننس کا ماڈل بلوچستان کی روشن اور باوقار مستقبل کی ضمانت ہے۔ سال 2026 کا شاندار آغاز، پاکستان زرعی برآمدات میں نمایاں کامیابی۔ پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا چاول برآمد کنندہ ملک بن گیا۔
گلف نیوز نے پاکستانی چاول کی عالمی پذیرائی کی تصدیق کر دی۔ دسمبر 2025 میں چاول برآمدات میں 14% ماہانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ باسمتی چاول کی برآمدات میں 50% سے زائد غیر معمولی اضافہ ہوا۔ پاکستان نے ویتنام کو پیچھے چھوڑ کر عالمی درجہ بندی میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ ITCN ایشیا 2026 IFSFC معاونت سے پاکستان میں ڈیجیٹل سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ گلگت بلتستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن اور پریمیئر کیبلز میں معاہدہ ہو گیا۔ عالمی CIFC سمٹ میں 50 سے زائد ممالک کے 500 سے زائد ماہرین کی شرکت۔ ITCN ایشیا 2026 پاکستان کو ڈیجیٹل جدت اور سائبر سیکیورٹی مرکز کے طور پر اجاگر کرے گا۔ افغان مہاجرین میزبان ممالک کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن گئے۔ جرمنی اور ایران کے بعد ترکی میں بھی افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن تیز۔ افغان جریدے افغانستان انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق شانلی عرفہ میں 14 غیر قانونی افغان پناہ گزین گرفتار کر لیے گئے۔ غیر قانونی نقل و حمل میں ملوث 3 سہولت کار بھی گرفتار، جیل منتقل کر دیا گیا۔ ترکی میں ایک سال میں 1,52,000 غیر قانونی پناہ گزین گرفتار ہوئے۔ طالبان حکومت کی خاموشی، صورتحال میں بہتری کی کوئی امید نہیں۔ مقبوضہ وادی میں مگرمال باغ قتل عام، بھارتی بربریت کی المناک داستان۔ 19 جنوری 1991 میں سری نگر میں نہتے کشمیریوں پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ بھارتی فورسز کے ہاتھوں کم از کم 16 کشمیری شہری شہید ہو گئے۔ مگرمال باغ سانحہ ماورائے عدالت قتل اور ریاستی جبر کا تسلسل قرار۔ قتل عام کو 35 برس گزر گئے مگر زخم آج بھی تازہ ہیں۔ جبر کے باوجود کشمیری عوام حق خود ارادیت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مودی دور میں متنازع قوانین کے ذریعے جبر کا نظام نافذ۔ DW نے UAPA کو بھارتی عوام کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ عالمی جریدے DW کی رپورٹ کے مطابق عمر خالد اور شرجیل امام 5 سال سے بغیر مقدمہ جیل میں قید ہیں۔ بھارتی کمیونسٹ پارٹی کی رہنما برنکرات کے مطابق دہلی فسادات میں 18 میں سے 16 ملزمان مسلمان ہیں۔ BJP رہنما آزاد ہیں۔ نام نہاد قومی سلامتی کے نام پر مقبوضہ کشمیر میں ریاستی ظلم جاری ہے۔ ماہرین نے سوال کیا کہ مودی کو آزادیوں کو کچلنے کا اختیار کس نے دیا؟ ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، سابق امریکی سفیر ڈان کا دعویٰ۔ سابق صدر اوباما کے دور میں ڈان سپریمو اسرائیل میں امریکی سفیر رہے۔ دعویٰ اس وقت سامنے آیا جب خامنائی نے امریکی مداخلت کے الزامات عائد کیے۔ ڈان نے کہا آیت اللہ خامنئی 86 برس کے ہیں اور بیمار ہیں۔ ایران کو نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ امریکہ ایران تعلقات میں کشیدگی کے درمیان یہ بیان سامنے آیا۔ اسپین میں 2 ٹرینوں کے تصادم سے 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے میں 100 سے زائد مسافر زخمی، 21 کی حالت تشویشناک۔ تیز رفتار ٹرین پٹری سے اتر کر مخالف سمت سے آنے والی ٹرین سے ٹکرا گئی۔ میڈرڈ سے ہیلوویوا جانے والی ٹرین کا ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا۔ حادثے کے وقت ایک ٹرین میں 300 سے زائد مسافر سوار تھے۔ ٹرین آپریشن معطل کر دیا گیا۔ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ اور سعودی عرب میں دہشت گردی کے الزامات ثابت، 3 افراد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ سزائے موت پانے والوں میں حسین العمری، سعود العنزی اور بسام البصری شامل ہیں۔ ملزمان کو سیکیورٹی اداروں نے تحقیقات کے بعد گرفتار کیا۔ کیس خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ شریعت کے مطابق فیصلہ سنایا گیا۔ ملزمان سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور دہشت گردوں کو پناہ دینے میں ملوث تھے۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق امن و استحکام کو نقصان پہنچانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔